بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشنے کے بہت بہانے مقرر کیے ہیں، بہت بہانے بنائے ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی کسی سے ہمیں کام پڑ جاتا ہے، یا ہمارے یوں ہوتا ہے کہ سارے دروازے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور ہم خود کو ایک بند کمرے میں محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کے سفر میں سب سے بڑی نجات کا دروازہ دولت، طاقت اور شہرت نہیں، بلکہ میرے اللہ نے فرمایا وہ استغفار ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو جنت کے دروازے بھی کھولتی ہے، اور وہ بارش ہے جو دلوں کی دھول کو دھو دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو گناہوں کے اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں استغفار کی دعوت میرے اللہ نے اتنی دفعہ دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جدھر اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، اب یہ گناہگار بندے ہی ہیں نا جو استغفار کر رہے ہیں، تو کتنا لطیف نکتہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا جو استغفار کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، میرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں جو بندہ ہے کوئی اعلیٰ عہدے دار، وہ فلاں چیز کو بڑا پسند کرتا ہے، تو ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں تو سیم وہی گیٹ اپ لے کے، سیم وہی چیزیں ایز اے گفٹ لے کے اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں کن سے محبت کرتا ہوں؟ ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ جس شخص نے ہر گناہ کرنے کے بعد توبہ و استغفار کر لیا، اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ 70 مرتبہ توبہ کرے، 70 مرتبہ گناہ کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم، اس قادر مطلق کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین آسمان بھر جائے اور پھر بھی تم اللہ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم بالفرض خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے جو خطائیں کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے اور وہ ان کے گناہ معاف کرے۔ یعنی میرے رب کو بالکل نیکوکار بندے جو ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ بندے پسند ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے ایک وہ بندہ جو دور دراز کے سفر پہ نکلا، اس کے پاس ایک اونٹ ہو، اس اونٹ پر اس کا کھانا پینا اور پانی ہو اور وہ اونٹ گم ہو جائے اور وہ ڈھونڈتا پیاس سے نڈھال ہو جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ اب اس کی موت آئی، اور اس کے دل میں کیا کیا خیال نہ آئے ہوں گے کہ وہ اب اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ سکے گا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکے گا، اور وہ نڈھال ہو کر ایک سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ اچانک اس کی جو ہے وہ آنکھ کھلے یا وہ ہوش میں آئے یا وہ بے ہوشی جو طاری ہوئی تھی وہ ختم ہو، تو دیکھیے اس کا اونٹ، اس کا کھانا، اس کا پانی اس کے سامنے ہے۔ تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوگی اتنی ہی خوشی میرے مالک کو، میرے رب کو اس بندے کی توبہ سے ہوتی ہے جو گناہ کر کے جلدی سے اللہ سے توبہ کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم توبہ کریں گے اتنا زیادہ ہی ہمارا نامہ اعمال قیامت کے دن ہمیں خوش کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے پر مقرر فرشتہ 3 گھڑی تک یعنی کچھ دیر توقف کرتا ہے۔
اگر اس نے اس 3 ساعت کے وقفہ کے کسی بھی حصہ میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی مغفرت مانگ لی تو فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا، اور قیامت کے دن اس گناہ پر واقف بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ ابلیس جو ہے اس نے پروردگار عز و جل سے عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، میں اولاد آدم کو جب تک ان کے تن بدن میں جانی ہے گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان جو اللہ کے سامنے چیلنج دے کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو ہم سے برائی تو ہونی ہی ہے، گناہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بنی آدم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی حقیقی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا وہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہاں دیکھو وہ تو عالم ہے اس سے یہ غلطی ہوئی، ہاں دیکھو وہ تو ولی اللہ ہے اس سے یہ غلطی ہوئی، ہاں دیکھیں وہ تو تہجد گزار ہے اس سے یہ غلطی ہوئی، ہاں دیکھیں وہ تو یوں فلاں ایسا۔ تو یہ ساری باتیں بھی ہم ایک گناہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں پر بھی استغفار لازم ہے۔ تو شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا ہے کہ جب تک بندوں کے جسموں میں جانیں ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اس کے پروردگار نے فرمایا، تو مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں بھی ان کی جو گناہ کیے ہیں نا ان پر وہ اگر بخشش مانگ دیں گے، میں بھی ان کی برابر مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، یعنی جب تک بخشش مانگیں گے میں ان کو جو ہے وہ بخشتا رہوں گا۔ تو جب محافظ فرشتے کسی بھی دن کسی بھی بندے کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور وہ اس نامہ اعمال کے اول اور آخر میں استغفار دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے معاف کر دیے وہ تمام گناہ جو اس نامہ اعمال کے دونوں طرفوں میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اول میں آخر استغفار ہے۔ تو دن رات میں استغفر اللہ اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے بخشش مانگنی چاہیے۔ اور جب ہم اپنے کسی بہن بھائیوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کوئی گناہ میں پڑا ہے نا، پڑا رہے، اسی طرح پڑا رہے، خود ہی اپنے گناہ کا مزہ چکھے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہی اب اسے پکڑے گا۔ نہیں، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی مغفرت طلب کرنی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ اس کو ہمارے نصیب میں بھی لکھ دیتا ہے۔ ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے نا بد دعائیں دینے کی، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب رحمت سے دور کرنے کی، اور اللہ کے عذاب میں ہر وقت بھٹکتا رہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے وہ یہ امید ہوتی ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، اگلا نہیں بخشا جائے گا، بلکہ میرے اللہ نے فرمایا میں سارے انسانوں کو تب تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اولاد آدم سے خطاب فرما کر کہتے ہیں اے آدم کی اولاد، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ لے کر آ جاؤ میں ذرہ بھر پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں گے اور تو پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر کر میرے سامنے گناہ لائے گا اور تو پھر میرے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ تو نے کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا، تو میں بھی زمین بھر تیرے لیے مغفرت لاؤں گا اور تیرے اوپر مغفرت سے تجھے سرفراز کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر نادم ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار میں یہ ایک گناہ کر بیٹھا ہوں تو اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندہ کو یقین ہے کہ ایک پروردگار ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تو سن لو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک خدا چاہے گناہوں سے باز رہتا ہے اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں پھر یہ گناہ کر بیٹھا تو پھر مجھ کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو یقین ہے اس کا پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر سزا دیتا ہے، تو سنو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، صدقے دل سے معنی کا دھیان کر کے 3 یا 5 مرتبہ
یہ پڑھیں استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ یقین کر کے صدق کے دل سے مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفراللہ پڑھنی چاہیے۔ اس حقیقت کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کرنا ہمیں برکت اور رزق سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یعنی استغفار صرف آخرت کی نجات نہیں دیتا بلکہ دنیا کی تنگی بھی دور کرتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے اور سکون بخشتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے استغفار طلب کر کے اور معافی مانگ کر اپنی دنیا و آخرت کو بہتر